شاید بہت کم پاکستانی جانتے ہوں کہ بدنام زمانہ جرمن ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر نے جنگ میں شکست کے بعد اپنی زندگی کے آخری دن شادی رچائی، اس کا جشن منایا اور بعد ازاں بنکر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ خودکشی کر لی۔ سن 1933 میں جرمنی کے چانسلر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالنے والے مطلق العنان حکمران ایڈولف ہٹلر نے کچھ عرصے بعد ہی سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر کے تمام سیاسی مخالفین کو گرفتار کروا دیا تھا۔ بے شمار لوگوں کے سفاک قاتل ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں 25 اپریل سن 1945 کو برلن میں اپنی زیر زمین پناہ گاہ میں دشمن افواج کے ہاتھوں گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی نئی نویلی دلہن ایوا براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی تھی۔ یاد رہے کہ اپریل سن 1945 کے اواخر میں برلن میں افراتفری کا راج تھا۔ برسوں کی جنگ نے سابق سپر پاور جرمنی کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا تھا اور اس کے تمام بڑے شہر جو کہ کبھی مضبوط قلعے سمجھے جاتے تھے دشمن افواج کے محاصرے میں آ چکے تھے۔ ریڈ آرمی نے برلن شہر کو بھی مکمل طور پر گھیر لیا تھا۔ اگرچہ سڑکوں پر ایک آخری لڑائی چل رہی تھی لیکن ایڈولف ہٹلر یہ جنگ نفسیاتی طور پر ہار چکا تھا۔ اب اس کے پاس عزت سے جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ 25 اپریل سن 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ 25 اپریل کو ہٹلر نے اپنے باڈی گارڈ ہینز لنچ کو فون کیا اور کہا کہ میں نے خود کو گولی مار دی ہے، میری موت کے بعد تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو۔ یہ یقینی بنانا کہ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ اپنے باڈی گارڈ کو ہٹلر نے مزید تاکید کی کہ میری لاش جلانے کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ گے اور میری وردی، میرا کاغذات اور ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے انہیں اکٹھا کر کے ان سب کو آگ لگا دو گے۔ صرف اینٹن گراف کی فریڈرک دی گریٹ کی آئل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا، اسے میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے بحفاظت باہر لے جائے گا۔ یاد رہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بنکر میں رہتا تھا۔ وہ چانسلر کے باغ صرف اس وقت جاتے جب انہیں اپنے پیارے کتے برونڈی کو ٹہلانا ہوتا۔ آخری ایام میں ہٹلر صبح 5-6 بجے سونے جاتے اور سپہر کو اٹھتے تھے۔ ہٹلر کی ذاتی معاون ٹیوڈی جنگا آخری لمحے تک ہٹلر کے ساتھ اس بنکر میں تھی۔ ٹیوڈی جنگا نے ایک بار کہا تھا کہ ہٹلر کے آخری 10 دن ہمارے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب تر آ رہی تھی۔ ہم بآسانی ان کی فائرنگ، بموں اور بندوقوں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہٹلر بنکر میں اس آس میں بیٹھے تھے کہ خداوند ان کی جان بچائے گا، لیکن ایک چیز جو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتے ہیں تو وہ برلن شہر کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی ماریں گے۔ لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ٹیوڈی کے مطابق 22 اپریل سن 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ ان کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے اس موقع پر کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی، میں یہیں رہوں گی۔ ہٹلر سے متعلق کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر میں مصنف رابرٹ پائن نے ہٹلر کے آخری ایام کے حالات کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہٹلر کا پورا چہرہ سوج گیا تھا اور اس پر بے شمار جھریاں نمودار ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک مان پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بوڑھے گدھ کی مانند بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس بوڑھے ہو گئے تھے۔ بنکر میں قیام کے آخری دن ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا فیصلہ کیا۔ تب روسی فوجیوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی، سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ شادی کی تقریب میں ہٹلر کے پروپیگنڈا مشیر گوئبلز نے بطور گواہ دستخط کیے۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی معاونین اور ان کا باورچی بومن گوئبلز، میگڈا گوئبلز، جنرل کرپس، جنرل بگڈوف نے شرکت کی۔ ایوا ہٹلر کی صحت کے لیے سب نے جام اٹھا کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوا نے اس دن بہت شراب پی تھی لیکن ہٹلر نے صرف ایک گھونٹ لیا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگے۔ ہٹلر نے گوئبلز کی شادی بھی یاد کی لیکن پھر اچانک ان کا مزاج بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دن ہٹلر کچھ گھنٹوں کے لیے سوئے اور پھر تازہ دم ہو کر اٹھے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سزائے موت کے قیدی اپنی موت سے ایک رات قبل عام طور پر سکون کی نیند سوتے ہیں۔ شیو بنانے کے بعد ہٹلر نے اپنے فوجی جرنیلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے، سوویت افواج کسی بھی وقت ان کے بنکروں میں گھس سکتی ہے۔ رابرٹ پائن کے مطابق ہٹلر نے اپنے مشیر پروفیسر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس کے بنائے سائنائڈ یعنی زہر کے کیپسول قابل اعتماد ہیں۔ ہٹلر نے ان گولیوں کا تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتے کو کھلانے کا بھی کہا۔ اس تجربے کے بعد مشیر نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ تجربہ کامیاب رہا۔ بلونڈی کی سیکنڈوں میں موت واقع ہو گئی تھی۔ خود ہٹلر نے اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ دوپہر کے 2:30 بجے ہٹلر اپنا آخری کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اوٹو گرینچے کو 200 لیٹر پیٹرول لانے کا حکم دیا گیا۔ اسے پیٹرول کے کنستروں میں بھر کر اسے بنکر کے بیرونی دروازے کے پاس رکھنے کا کہا گیا۔ کھانے کے بعد ہٹلر آخر میں اپنے ساتھیوں سے ملنے آئے۔ انہوں نے آنکھیں چار کیے بغیر ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد اس کی اہلیہ ایوا براؤن بھی تھی۔ ایوا نے گہرے نیلے رنگ کا لباس اور اطالوی موتیوں والے جوتے پہن رکھے تھے۔ ان کی کلائی پر پلیٹینم کی گھڑی تھی۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے چند ہی لمحوں بعد ہٹلر نے خود کو گولی مار لی۔ ان کے ذاتی سیکرٹری بومن نے ہٹلر کے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ ہٹلر کا سر میز پر دیکھا۔ ہٹلر کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ایوا براؤن صوفے پر گری پڑی تھی۔ اس نے گہرے نیلے اور سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بعد لنچ نے ہٹلر کی لاش کو چادر میں لپیٹا اور اسے ہنگامی دروازے سے لے کر چانسلر کے باغ تک لے گیا۔ بومن ایوا براؤن کی لاش لے کر آیا اور پھر دونوں لاشوں کو آگ لگا دی گئی۔
ہٹلر کے سوانح نگار ایان کرشر لکھتے ہیں کہ اس منظر کو ہٹلر کے آخری دنوں کے تمام ساتھیوں نے بنکر کے دروازے کے ذریعے دیکھا تھا۔ جب ان کی لاش کو آگ لگا دی گئی تو سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہیل ہٹلر یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بنکر واپس لوٹ گیا۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو اس پر پیٹرول ڈالا گیا۔ یہ آگ 2.5 گھنٹے تک چلتی رہی۔ رات 11 بجے گوانسچے نے سپیریئر سروسز کے اہلکاروں کو جلی ہوئی لاشوں کو دفنانے کے لیے بھیجا۔ کچھ دن بعد جب سوویت فوجیوں نے ہٹلر اور اس کی اہلیہ کی قبر کشائی کی تو سب کچھ خاک ہو چکا تھا، صرف کچھ دانت ملے تھے۔ بعد ازاں ہٹلر کے دانتوں کے ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ہاں یہ دانت ہٹلر ہی کے ہیں۔ یوں روسی افواج کا ہٹلر کو زندہ گرفتار کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو پایا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔